آخر کب تک ہم مغرب کی پیروی کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم اپنی فکری غلامی کو ترقی کا نام دے کر خود کو دھوکہ دیتے رہیں گے؟ کب تک ہم اپنی زبان، اپنی تہذیب، اپنی حیا، اپنے خیالات کو ان ہاتھوں میں دے دیں گے جن کے دلوں میں نہ اللہ کا خوف ہے، نہ آخرت کی جواب دہی کا؟ ہمیں یہ سچ قبول کرنا ہوگا کہ جس دن سے ہم نے قرآن کو صرف تلاوت کی کتاب سمجھا اور زندگی کا نظام مغرب سے ادھار لیا، اسی دن سے ہم زندہ لاشیں بن گئے۔ قرآن چیخ چیخ کر ہم سے کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ مگر ہم پھر بھی انہی کے طرز فکر کو نجات کا راستہ سمجھ بیٹھے۔ ہمیں دکھایا گیا کہ عریانی ترقی ہے، بے حیائی آزادی ہے، دین ذاتی معاملہ ہے، اور قرآن و سنت پرانے دور کی باتیں ہیں۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، سورہ الانعام کی آیت ہے، آیت نمبر 116۔ اکثریت کی پیروی کبھی ہدایت نہیں بنتی۔ مغرب نے ہمیں سوچنا نہیں سکھایا بلکہ صرف نقل کرنا سکھایا۔ ہم آج بھی ان کے لکھے نصاب پڑھ کر انہی کی فکری خدمت کر رہے ہیں۔ ہماری نسلیں آج اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ناواقف اور اپنے ہیروز غیروں میں تلاش کر رہی ہے۔ قرآن اس سے فتنہ قرار دیتا ہے اور فرماتا ہے أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، سورہ الجاثیہ کی آیت نمبر 23 ہے۔ جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا وہ کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ آج ہماری بے چینی، خالی پن، نفسیاتی بیماریاں اسی فکری گمراہی کا نتیجہ ہے۔ سوال یہ نہیں کہ دنیا کہاں جا رہی ہے، سوال یہ ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ کیا ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا مغرب کے فکری غلام؟ اب بھی وقت ہے، لوٹ آؤ قرآن کی طرف، لوٹ آؤ سنت کی طرف، کیونکہ عزت صرف اسی میں ہے جیسے کہ اللہ نے وعدہ کیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اگر اب بھی ہم نہ سنبھل لیں تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی، اور قیامت کے دن ہمیں اپنی اندھی تقلید کا خود جواب دینا ہوگا۔ تو مغرب کی پیروی کرنا آج سے چھوڑ دیں۔ بے حیائی آزادی نہیں ہے، عریانی آزادی نہیں ہے، یہ ہماری نسلوں کی تباہی ہے۔ مغرب ہمیں نقل کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ مغرب ہمیں فکری شعور اور فکری آزادی نہیں دے رہی، وہ صرف ہمیں یہ دکھا رہی ہے کہ آپ ہماری نقل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے، اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے احکام اور سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم